معاشی اور سماجی سروے جو ہے یہ 70% مکمل ہو گیا ہے۔ اس سروے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقدار خاندانوں کی نشاندہی کریں، پورے ملک میں ان کی نشاندہی کریں تاکہ احساس کے دائرہ کار میں جو بھی سماجی تحفظ کے پروگرام ہیں ان کے ثمرات ان تک پہنچیں۔ تو یہ سروے کا مقصد ہے، اور جیسے کہ میں آپ سے ابھی کہہ رہی تھی یہ سروے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پورے ملک میں یہ 70% مکمل ہو چکا ہے۔ پنجاب کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں یہ سروے اس وقت جاری ہے، اور لاہور میں یہ پچھلے ہفتے ہی اس کو ہم نے شروع کیا ہے، کیونکہ لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، اس میں بہت زیادہ تحصیلیں ہیں، تو لاہور میں اس سروے کا کمپلیٹ ہونا، جلدی ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جو سروے ہم کر رہے ہیں، احساس کا جو قومی معاشی اور سماجی سروے، یہ ایک ڈیجیٹل سروے ہے، یہ کاغذوں پہ نہیں ہو رہا۔ یہ ایسا سروے نہیں ہے کہ جو سروے کرنے والے گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا سروے نہیں ہے جس میں کوئی کسی قسم کی چیٹنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ گھروں کے دروازے پہ جا کے سروے کرنا ہوتا ہے، وہاں سے جیو لوکیشن ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں اس کو میپ کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد گھر کے دروازے پہ ہی جو قواعد ہیں گھرانے کے وہ ایپ میں ڈالنے پڑتے ہیں، اور وہ اسی وقت جو وہ قواعد ہیں وہ ایک سیکیور طریقے سے ان کو اٹھا کے اور ہمارے سرور پہ پھینکا جاتا ہے، تو کوئی ان کو راستے میں کوئی چوری ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور یہ جو احساس کا سروے یہ کسی بھی لسانی، قومی، مذہبی، سیاسی تعصب سے بالکل بالا تر ہے۔ صرف اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک سوال نامہ ہوتا ہے، اور اس سوال نامے کی بنیاد پہ یہ تعین ہوتا ہے کہ کون سے گھرانے حقدار ہیں اور ان کو احساس کے کس پروگرام میں شامل کرنا چاہیے۔ اس سروے سے بہت سے پروگرام منسلک ہیں۔ احساس کفالت کے جو وظائف ہیں، 2000 روپے ماہانہ جو ہم 6 مہینے کے اکٹھے 12,000 دیتے ہیں، وہ ان کا تعین بھی اس سروے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو بچوں کی پرائمری تعلیم کے جو وظائف ہیں، جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا لڑکیوں کے لیے وہ وظیفہ زیادہ ہوتا ہے 2000 روپیہ، لڑکوں کے لیے 1500 ہوتا ہے، وہ بھی اس سے منسلک ہے۔ جو احساس نشو و نما کا پروگرام ہے، سٹنٹنگ سے متعلق جو پروگرام ہے وہ بھی اس سے منسلک ہے۔ اس کے علاوہ احساس آمدن پروگرام بھی اس سے منسلک ہے، بلا سود قرضہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اگلے سال انشاءاللہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ میں بھی یہ سکورنگ دیکھی جائے گی۔ تو ہمارے لیے تیسری دفعہ میں کہہ رہی ہوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ سروے جلدی ہو، غیر سیاسی بنیادوں پہ ہو، دیانت سے ہو، شفافیت سے ہو، ایکیوریسی سے ہو، اور ہم نے انشاءاللہ یہ تمام کام جو ہے اس کو اس سال جون تک کمپلیٹ کرنا ہے۔ آج لاہور میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سروے کے بارے میں آگہی پیدا کی جائے، کیونکہ سروے پچھلے ہفتے ہی شروع ہوا ہے، اور آپ حضرات اور جو میری بہنیں آئی ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگوں میں آگہی پیدا کریں کہ اب ان کے گھر گھر ٹیمیں آئیں گی۔ پہلے ایک دفعہ نمبر لگانے آئیں گی، پھر دوسری دفعہ جو ٹیم ممبر ہیں وہ آئیں گے، انہوں نے خاص وردی پہنی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں ٹیبز ہوں گے۔ یہ مقامی اساتذہ ہیں جن کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب اپنی نگرانی میں مقامی اساتذہ کو موبلائز کر رہے ہیں، اور وہ گھر گھر جا کے یہ سروے لیں گے۔ دو چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں جو آپ کے توسط سے میں لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو یہ کہ اس سروے میں کوئی فیس نہیں ہے، اس سروے کی کوئی فیس نہیں ہے۔ احساس کی جو تمام سروسز ہوتی ہیں ان میں فیس کوئی نہیں لی جاتی، اور یہ میں اس لیے بہت ایمفسائز کر کے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جہاں بھی کوئی سروے ہوتا ہے یا کوئی سماجی تحفظ کی کوئی وظائف دیے جاتے ہیں تو وہاں بدعنوان عناصر بہت متحرک ہو جاتے ہیں، فیک SMS نکلتے ہیں، فیک واٹس ایپ ہوتے ہیں، فیک ویب سائٹس آ جاتی ہیں، تو اور سروے میں بھی
جو فیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دروازوں پہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ جی اگر 200 روپے دے دیں اور 500 روپے دے دیں تو ہم آپ کا نام شامل کر دیں گے، اور یہ فارم ہے 500 روپے کا فارم ہے اور یہ بھر دیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. احساس کی سروے میں کوئی فیس نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں لے گا اور سروے ڈیجیٹل ہوگا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ٹیموں کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ نمبر ان کو ضرور دیں، خاص طور پہ گھر کی خواتین کے، کیونکہ بہت سے جو وظائف ہیں، احساس کفالت کا جو وظیفہ ہے، احساس آمدن کا کو جو وظیفہ کی جو اثاثہ جاتے ہیں وہ بالکل ہی خواتین کے لیے مختص ہیں. تو اس لیے خواتین کا آئیڈینٹی کارڈ شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ سروے اس لیے بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ آج ہم سروے کریں گے اور اگلے 2 سال تک خاموشی ہوگی. جیسے جیسے سروے ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو وظائف ویسے ویسے ساتھ ساتھ ہی ملتے جا رہے ہیں. کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم نے کلر کہار میں معاف کیجیے کلر سعیدہ میں ہم نے کی تحصیل میں ہم نے وظائف کا اجرا کیا ہے. کچھ دن پہلے ساہیوال میں کیا تھا، اس سے پہلے وزیرستان میں کیا تھا. جیسے جیسے سروے ایک حد تک پہنچتا ہے اور حقداروں کی نشاندہی ہوتی ہے ویسے ویسے ہم جو پیمنٹس ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں. کل کی تاریخ میں 2,80,000 لوگوں کو احساس کی طرف سے SMS میسج ملا تھا کہ آپ جا کے اپنی پیمنٹس جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیں. آج کی تاریخ میں 2 لاکھ لوگوں کو اور SMS جائے گا اور یہ ہر ہفتے یہ پیمنٹ کے میسج جائیں گے اور لوگ احساس کفالت پروگرام میں شامل ہوتے رہیں گے. تو ہمارے ایک شکایات کے لیے ایک ٹول فری نمبر بھی ہے جو ابھی آپ کو جانے سے پہلے ہم دے دیں گے. وہ بھی آپ اپنی کمیونیکیشن میں ضرور لوگوں تک پہنچایا کیجیے. آپ کے آنے کا یہاں بہت شکریہ. آپ لوگوں کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے لوگوں تک وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. جیسے کہ میں نے کہا یہ خالی سروے ہی نہیں، اس بنیاد پہ وظائف فوراً دیے جائیں گے. 70 لاکھ خاندان جو ہیں ان کی کفالت کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے. وہ انشاءاللہ جون تک یہ 70 لاکھ خاندان جو ہیں ہمارے احساس پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ کی توسط سے میں دوبارہ لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں کہ کسی فراڈسٹر کو پیسے نہ دیں. احساس کا جو سروے ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اور ہماری سروے ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ آپ کے گھروں کے قوائف کی اور آپ کی سماجی جو صورتحال ہے اس کی جانچ پڑتال جلدی ہو اور ہم تک آپ کے قوائف جلدی پہنچے تاکہ ہم جلد سے جلد حکومت آپ کی مدد کر سکے. آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ حکومت پاکستان جو لوگوں تک یہ سماجی تحفظ کے وظائف پہنچاتی ہے وہ لوگوں پہ احسان نہیں کرتی. ہم لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جو پبلک ریپرزینٹیٹو جو ہوتے ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے ہمارا فرض ہے، ہمارا کوئی احسان آپ پہ نہیں ہے. اور اس فرض نبھانے کے لیے احساس کی جو پوری ٹیم ہے وہ پوری طرح متحرک ہے کہ وہ ضرورت مندوں اور حقداروں کے ہاتھ میں جو احساس کفالت، احساس بلد سود قرضہ، وسیلہ تعلیم، احساس آمدن، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اور احساس کے دیگر کئی جو ثمرات ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیانت، شفافیت اور ایک غیر سیاسی انداز میں پہنچائیں. آخر میں ٹول فری نمبر پلیز نوٹ کر دیجیے 0100-264-77. شکایات کے لیے آپ ٹول فری نمبر پہ ہم سے رابطہ کہ یہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے تبدیلی گورنمنٹ یہ اس کا مین آرگن ہے جو عمران صاحب نے بھی مقدمہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے. 2010-11 میں پہلی مرتبہ سروے سپورٹ پہ ہوا تھا. اب دوبارہ سروے کرنے جا رہی ہے اور یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنے جا رہی ہے جو بلو دی پاورٹی لیول ہے. یہ 2010 سے اور 2020 کے درمیان اس کی شرح بلو دی پاورٹی لیول کی شرح اب تو ڈیٹا آ چکا ہوگا 70% ہو چکا ہے.
شرح کتنی بڑی ہے جتنے لوگوں کو مزید آپ اسس کرنے جا رہے ہیں ان فگرز میں؟ اور دوسرا کیا یہ سوللی گورنمنٹ آف پاکستان کا پروجیکٹ ہے کہ اس میں آپ کو انٹرنیشنل ڈونرز بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ بہت آپ کے اچھے سوال ہیں بھائی. دیکھیے احساس کا جو تمام بجٹ ہے وہ وزارت خزانہ سے آتا ہے. منسٹری آف فائنانس ہمیں بجٹ دیتی ہے. ہم کسی انٹرنیشنل ڈونر سے فنڈ ڈائریکٹلی نہیں لیتے. ٹھیک ہے, بجٹڈ ہوتی ہے. ہمیں بجٹ کے بعد جیسے جیسے ہمارے خرچے ہوتے ہیں ہمیں وہ پیمنٹس کرتے جاتے ہیں. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا وہ بہت اچھا سوال تھا. نہیں, یہ دوسرا تو میں نے جواب دے دیا. جو پہلا جو آپ نے سوال کیا وہ آپ نے کہا کہ غربت کی شرح کیا ہے, کیا وہ بڑی ہے یا نہیں بڑی, کتنی ہے. تو غربت کی جو شرح ہے وہ سیمپل سروے سے آتی ہے, اور وہ سیمپل سروے جو ہوتا ہے وہ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میجرمنٹ سروے کے ساتھ جو ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے منسلک ہوتا ہے وہ اس سے کمپیوٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کام ہوتا ہے, اور وہ ہر 2 سے 3 سال بعد یا 5 سال بعد یہ اپڈیٹ کرتے ہیں. پیچھے جو شرح تھی وہ 2016 میں پبلش ہوئی تھی 24%. اب جو 18-19 کا سروے ہے اس کی جو فگر ہے وہ بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اس کو ریلیز کرے گی. ہماری جو فگر ہوتی ہے, ہماری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ ہاؤس ہولڈ کے بیسس پہ ہوتی ہے کہ کتنے ہاؤس ہولڈ غربت کی شرح سے نیچے ہیں اور کون سی غربت کی شرح سے نیچے ہیں. اور وہ جب ہمارا سروے مکمل ہوگا تو ہماری فرق قسم کی انالیسز ہوگی, وہ ہم اس کو پبلک کریں گے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. فی الحال جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سروے کا ڈیٹا آتا جائے ویسے ویسے جو ضرورت مند گھرانوں کی نشاندہی ہوتی جائے ان کو جلدی سے ہم کم کفالت کی جو اسسٹنس کی پائپ لائن ہے اس میں ڈال دیں. ڈاکٹر کہ ابھی آپ نے کہا کہ یونیفارم میں جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ جائے گی, بٹ یہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ کیا اسپیشل جو ہے وہ چیز اپنائیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ واقعی جو ہے یہ احساس کفالت کی جو ہے وہ ٹیم ہے؟ جی, جو فراڈ پریونشن میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, کیونکہ فراڈسٹر ہمیشہ پیسے لیتے ہیں. ان کی تو موٹیویشن یہی ہوتی ہے نا کہ لوگوں سے 2000 لے لیے, 500 لے لیے. تو لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ احساس کی جو ٹیم ہے, سروے ٹیم ہے, وہ آپ سے پیسے نہیں لے گی. تو یہ سب سے زیادہ میڈم یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن تو جا رہی ہے جی میڈم, یہ اسی سے ریلیٹڈ کہ اب جو کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے یہی سب سے بڑی ایک کسی بھی کمپنی کے پاس ایک انفارمیشن کا سورس ہوتا ہے جس سے وہ اپنی فیوچر کی پالیسیز بھی بنا سکتے ہیں. یہ کہ یہ ڈیٹا کس حد تک سیف رہے گا, پرسنل انفارمیشن سے لے کر ہر طرح کی انفارمیشن آپ کے پاس بطور ڈیٹا جا رہی ہے, اس کو کس طرح سیو کریں گے. اور دوسری یہ کہ آپ پورے ملک کے غریب لوگوں کی یہ آواز بن کر ان کو خوشحال کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ کے خود لوگ اس وقت اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں تو ان کو بلو دا پار جو ہے باقی ڈپارٹمنٹ سے سیلریز دی جا رہی ہیں. اس کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ آپ کا پہلا جو سوال تھا ڈیٹا سیکیورٹی کا, وہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, آج کل کی دنیا میں ڈیٹا کی بنیاد پہ تمام فیصلے ہوتے ہیں, اور ڈیٹا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیٹا از دا نیو گولڈ. تو ہم کیونکہ احساس کا سروے مینیج کرتے ہیں, احساس کا ڈیٹا مینیج کرتے ہیں, احساس کی سوشو اکنامک رجسٹری مینیج کرتے ہیں, اور تمام ملک کو بھی ڈیٹا دیتے ہیں, تمام گورنمنٹس کو بھی ڈیٹا دیتے ہیں, تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ڈیٹا کو سیکیور رکھیں. اس کے لیے ہمارے فریم ورکس ہیں, ہارڈ ویئر ڈپلائڈ ہے, سافٹ ویئر ڈپلائڈ ہے, فائر والز ڈپلائڈ ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, ڈیٹا گورننس پالیسیز ہیں, ڈیٹا سیکیورٹی پالیسیز ہیں, ڈیٹا شیئرنگ پالیسیز ہیں, سیکیور سرورز ہیں, ایک بہت بڑی ٹیم ہے. تو وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ اور باقی بھی حکومت پاکستان کی جو ادارے ہیں جن کے اشتراک کے ساتھ ہمارے ہاتھ مضبوط ہو سکتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم مل کے کام کرتے ہیں. آپ نے ٹیچرس کی ڈیوٹی لگائی ہے سروے کے لیے. ٹیچرس کا جو کام ہے تدریسی فرائض ہے وہ تو بہت بڑا مشن ہے ان کا, آپ انہیں ایک بڑے مشن سے ہٹا کے اسٹریٹ لائن پہ لگا رہی ہیں. اور جبکہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ متعدد بات یہ کہہ چکی ہے کہ ٹیچرس کی سوائے تدریسی فرائض کے کوئی اور دوسری نہ لیں, تو کیا یہ آپ کے راستے میں ہڈل پیدا نہیں ہوگی؟
2-3 सवाल और ले लें। मैं एक एक ही कर पालन के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी और उनका कहना था कि खास प्रोग्राम के तहत 70% सर्वे जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है और बाकी मुल्क में भी सर्वे जारी है। सर्वे के हवाले से उनका कहना था कि इसमें शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है, गैर जानिबदारी को यकीनी बनाया जा रहा है और ये सर्वे हर तरह की तफरीक से मावरा होगा।